اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 پہ آج کا سبق مشتمل ہے، اور آج کے درس کے 3 موضوعات اہم ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا منافق کی بخشش ہو جائے گی؟ دوسرا، کیا منافق کو مشرک کہنا جائز ہے؟ تیسرا، کیا مردہ تدفین کے بعد قبر کے اندر ہمارے واپس جانے کی آواز سن سکتا ہے؟ آئیے ناظرین کرام، آج کی درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اب وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، سو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے؟ سو ایمان والو، تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے جان و مال کو بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ یہ مومنین جنہوں نے اللہ سے اخروی سودا کر لیا ہے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش روزے دار، خشوع و خضوع سے رکوع کرنے والے، قرب الہی کی خاطر سجود کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 113 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ما کان للنبی،
نہیں ہے نبی کی یہ شان، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار طلب کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربہ، اگرچہ یہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان پہ ظاہر ہو گیا، انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ دوزخ والے ہیں، اہل دوزخ ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہیں تھا استغفار ابراہیم کا اپنے والد سے، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، لیکن وہ ایک وعدہ تھا جو اس نے ان سے کیا تھا۔ فلما تبین لہم، جب ان پہ واضح ہو گیا، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ، بے شک ابراہیم بہت نرم دل، حلیم بردبار تھے۔ سامعین کرام، یہ دونوں آیتیں تھوڑا سا اگر کوئی سوچے کہ یہ سیاق و سباق کے مطابق نہیں ہیں تو ایسا سوچنا غلط ہوگا۔ قرآن سارا کا سارا ایک ترتیب میں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دیکھیں، تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا اور مخلصین کا۔ ابھی یعنی زیادہ تر آپ نے سنا کہ یہاں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ گزر چکا ہے، میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں۔ یہ حلف اٹھائیں گے، اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اے مسلمانوں، تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ پھر ایک آیت گزری ہے ابھی اسی مضمون میں کہ ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ آیت بھی ابھی گزر چکی ہے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ استغفار کا ذکر ہے، مشرکین کے لیے استغفار مانگنا یا ان کے لیے استغفار کی دعا کرنا مومن اور نبی کے شایع نشان نہیں ہے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ کو میں نے رب بتا دیا کہ یہ ابھی گزر چکی ہے آیت جو ہے کہ ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، تھوڑا سا ربط ہے، یہ مضمون مربوط ہے اور سارا ایک مضمون چلا آ رہا ہے، آگے بھی آپ دیکھیں گے یہی مضمون یعنی جڑا رہے گا۔ اب ایک سوال ہے کہ یہاں مشرکین کا نام لیا گیا ہے، منافقین، اور دیکھیں منافقین کا تو تذکرہ ہو گیا کہ بھئی ان کے لیے بھی آپ نے دعا نہیں مانگنی، اگر آپ 70 مرتبہ بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ تو بات یہ ہے، ایک بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ ذرا سن لیں۔ دیکھیں، ایک شخص نے اگر حق سے منہ موڑ لیا، ایک مسلمان ہے، چلیں ہم یہ کہہ لیتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اور ایک مسلمان ہے لیکن اس نے زبانی کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لایا۔ اب دیکھیں جو اس میں صفات پائی جاتی ہیں وہ مشرکانہ بھی ہیں، سب سے پہلے منافقانہ صفات ہیں اس میں، اور پھر اس میں کافرانہ صفات بھی ہیں۔ کافر کا لفظ تو گزر چکا ہے، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار طلب اس لیے نہ کریں کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے، کافر ہو گئے ہیں یہ۔ تو جو زبانی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، محض زبانی کلمہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور تو اب اس میں تمام صفات پائی جاتی ہیں۔
دیکھیں اہل منافقانہ صفات تو ہیں، پھر اہل کتاب کی صفات تو وہ بھی ہیں، پھر مشرکانہ صفات ہیں، کافرانہ صفات ہیں، تمام یہ سارے رلے ملی چیزیں ہیں۔ یعنی اگر ایک مشرک ہے تو وہ کافر بھی ہوگا، ایک منافق اگر ایک منافق اس کا رویہ ہم دیکھیں گے، یہ میں وہ فتوے والی بات نہیں کر رہا کہ کیونکہ کسی مسلمان کو یہ نوٹ کر لیں، ہم یعنی اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ میں کہہ بھی چکا ہوں، لیکن حقیقت کی میں بات کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتا ہے اور کہا ہے، کافر کہہ دیا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ۔ تو اگر ایک مسلمان زبان سے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو سب سے پہلے اس میں یہ منافق ہے کہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں اہل کتاب کی صفات بھی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ تم اہل کتاب کی جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان کی تم پیروی کرو گے، تو اہل کتاب کی صفات بھی آ گئیں۔ تو اب اس میں اب ظاہر ہے کہ یہ شرک تو ہے کیونکہ یہ تو نفس کی بات مان رہا ہے، اور کفر بھی ہے، کفر کی روش بھی ہے کیونکہ اس نے دنیا کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو یہ ساری صورتیں یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ یکجا ہو جاتی ہیں۔ لیکن منافق جو ہیں یہ ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ منافق جو ہے دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ مشرک اور کافر جو یعنی جنہوں نے ایمان کا دعویٰ نہیں کیا ہے، یہ ان کا درجہ ذرا کم ہوگا اس منافق سے جو ایمان لا کے اسلام کی حدود کی پابندی نہیں کرتا یا دل سے ایمان نہیں لاتا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی جب اتنی تفصیل ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے لیے اس میں ہدایت دیکھیں گے۔ دیکھیں ہم تو پڑے ہوئے ہیں، گہری نیند میں سو رہے ہیں اور گہری غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم حقیقی مسلمان ہیں۔ نہیں، ہم زبانی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ دیکھو لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ ظاہر ہے یعنی اس میں مزید کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین اکرام، آج جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، اس کا ظاہر پہ ایمان ہے، ظاہر پہ ایمان ہے۔ یہ میں مختصر میں کہتا رہتا ہوں اور آپ کو میں نے بتایا بھی، ظاہر پہ ایمان ہے۔ تو جب ظاہر پہ ایمان ہو گیا تو اللہ پہ ایمان کہاں سے آ گیا؟ یقین تو ایک چیز پہ ہوتا ہے، یقین تو ایک چیز پہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر دنیا پر ہمارا ایمان ہے، پیسے پہ ایمان ہے، ظاہر پہ ایمان ہے، جائیداد پہ ایمان ہے، کرسی پہ اپنی ایمان ہے، یقین ہے۔ وہ آپ کے ایک وزیر اعظم تھے نا، وہ جو چھوٹے ہیں وہ تو نہیں سمجھیں گے نہ میں اس کا نام لوں گا، وہ جب آخری دن تھے ان کی وزارت عظمیٰ کے تو انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا کہ میں تو کمزور ہوں لیکن میری جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ بڑی مضبوط ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ جو ہوا وہ سب کو علم ہے، لیکن ایمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کا کرسی پہ ایمان تھا اور وہی کرسی ان کو لے ڈوبی، وہی کرسی ان کو لے ڈوبی۔ بہرحال میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ظاہر پر ایمان ہے۔ اور یہ بات کہنے دیجئے مجھے کہ ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یعنی ہمارے جو امیدیں ہیں یا جو مستقبل کی ہم منصوبے بناتے رہتے ہیں اس میں آپ کے مکان کا تو ایک منصوبہ ہوگا، جو کرائے پہ رہ رہے ہیں یا پرانے گھر میں رہ رہے ہیں ان کا یہ منصوبہ تو ہوگا یار ایک نیا گھر ہونا چاہیے، بڑا گھر ہونا چاہیے، یہ تو بڑا تنگ ہے، اس پہ تو یہ تو ان کے منصوبے میں شامل ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہونے والی ہے اور موت کا تو کوئی پتہ نہیں لگتا آپ کو، یعنی یہ تو سب کو
جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. یعنی موت کی کوئی وہ نہ آرزو رکھتا ہے نہ اس کی کہتا ہے میں تو ابھی بڑا جینا ہے میں نے. اور اچھے اچھے لوگ ہیں ان سے یعنی میں سنتا ہوں ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے. اور جو ہمارے جو لڑکے والے ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی نہیں ہو رہی ابھی نہیں ہوئی ہے، وہ خاص طور پہ یہ ہے کہ مستقبل کی امیدیں کہ شادی ہوگی، بچے ہوں گے، مزے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو ان کے مستقبل کے منصوبوں میں پھر دیکھیں میں صرف مستقبل کی بات کر رہا ہوں، اللہ مستقبل کی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو مستقبل کی پلاننگ ہے تو اس میں تو آخرت ہے ہی نہیں. ساری پلاننگ جو ہے ہماری ظاہر دنیا کی ہے. امیدیں اور یہ ساری امیدیں اور پلاننگ جو ہے ہماری ظاہر دنیا کے لیے. اللہ دیکھیں قبر بھی یعنی مرنا تو ہے، اس کو تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مرنا ہے. لیکن ہم بحیثیت مسلمان قبر کی زندگی کو بھی مانتے ہیں، حیات بعد الموت، قبر کی زندگی کو بھی مانتے ہیں. اور دیکھیں ہم جب جاتے ہیں قبرستان تو ہمیں حکم ہے تو آپ اہل قبور پہ سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل قبور، اے قبر والو تم پہ سلام ہو. اب ظاہر ہے کہ وہ سلام سنتے ہیں. اور حدیث میں تو ایسا بھی آتا ہے سامعین کرام کہ اللہ مردے کو جب یہ لوگ دفنا دیتے ہیں تو جب یہ جو دفنانے والے ہیں جب یہ دفنا کے جانے لگتے ہیں تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، کہ یہ میت جو ہے یہ سنتی ہے، ان کے پاؤں کی چاپ کو سنتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بھائی، میرے تو نہیں ہیں، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا تو گیا. اب ظاہر میں ٹھیک ہے وہ تو آپ کی زندگی سے تو خارج ہو گیا، لیکن اس کی ایک اور زندگی شروع ہو گئی، ایک اور زندگی اس کی ابھی دفنایا نہیں ہے لیکن اس کی زندگی شروع ہو گئی، ایک اور زندگی. سب سے پہلے تو روح کو لے جایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے، وہاں نیک کی روح، وہ حدیث ہے، لیکن نیکوں کی روح بھی جاتی ہے اور جو برے لوگ ہیں ان کی روح کو، یعنی یہ آپ کی ایک زندگی شروع ہو گئی. پھر قبر میں جب آتے ہیں دفنا دیا جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر جو سوالات اور سوال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو یہ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری مستقبل کی پلاننگ کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آخرت حیات بعد الموت پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، قبر کی زندگی پہ ایمان نہیں ہے، جو کچھ پیش آنے والا ہے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے بچائے. جو پیش آنے والا ہے بہت ہی خوفناک ہے، دردناک ہے. جب وہ ماریں گے نا فرشتے گزر سے تو اس کی چیخیں جو ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ثقلین کے علاوہ باقی مخلوق سنتی ہے، ثقلین کے علاوہ، ثقلین انس و جن کے علاوہ، کیونکہ یہاں غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے، ایمان بالغیب ہے. اللہ تعالیٰ حیات بعد الموت کے یعنی ہمیں علم نہیں ہے اس کا کہ کیسے ہے، لیکن زندگی تو ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یعنی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کی یہ شان نہیں ہے اور نہ مومنوں کی کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار طلب کریں، اگرچہ یہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں اس میں بہت سے اسباق ہیں سامعین اکرام. ایک تو یہ ہے سامعین اکرام نوٹ کر لیں، ہم تو یہاں ظاہری جو رشتے ہیں اس میں ہم پھنسے ہوئے.
جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوگا، ایک بات نوٹ کر لیں، وہ ظاہری رشتوں میں پھنسا ہوا ہوگا، ظاہری، اور جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہوگا تو اس کا جو ہے پھر یہ ہے کہ وہ اس کا تو اللہ پہ ایمان ہوگا، وہ ظاہر سے اس کا تعلق محض ظاہری ہوگا، باطنی تعلق۔ ہم نے تو یہ یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے میں کہ یہ میرا ماں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیوی ہے، شوہر ہے، یہ ماموں ہے، یہ چاچا ہے، یہ مومانی ہے، یہ چاچی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اہل ایمان کے لیے نہیں ہیں کم از کم۔ ہاں ظاہری تعلق آپ رکھ سکتے ہیں، مومن کا دل جو ہے وہ تو صرف اللہ کے لیے خاص ہوتا ہے، شدید محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے۔ بہرحال تھوڑی سی ایک میں مثال اس کی دے دوں کہ جو یعنی اس بات کی دلیل میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ جنگ احزاب ہوئی تھی نا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مشرکین کی طرف سے تھے، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، لیکن جب بعد میں مسلمان ہو گئے، بعد میں جب اپنے واقعات سنانے لگے غزوہ خندق کے، تو اس میں اس نے کہا، ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو غزوہ خندق میں ایک وقت ایسا تھا، ایک موقع ایسا تھا کہ آپ میری تیر کے نشانے کے زد میں تھے، یعنی میں چاہتا تو آپ کو مار سکتا تھا، لیکن میں نے کہا یہ تو میرے ابو ہیں، نہیں مارا۔ ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا، سنیں، انہوں نے جواب دیا، بیٹے تم نے تو مجھے چھوڑ دیا کہ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن اگر تم میرے نشانے پر آتے، تم میری اولاد ہو، تم میرے نشانے پہ آتے تو اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں چھوڑتا، اس وجہ سے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ یہ آیت جو ہے، اس میں دیکھیں ہر آیت جو ہے اس سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلقات جو ہیں یہ ظاہری طور پہ رکھے ہوئے ہمارے، اگر ان کی محبت اللہ کے مقابلے میں ہمارے دل میں بیٹھ گئی نا تو پھر مطلب وہ ایمان کا معاملہ نہیں رہتا۔ جو ایمان والے ہیں، سبق کیا ہے؟ ما کان للنبی، نبی اور مومنوں کی یہ شان نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار طلب کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربہ، اگرچہ یہ رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اب رشتہ دار میں باپ، ماں، بیٹا، بھائی، یہ سب آتے ہیں۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ ان پہ واضح ہو جائے کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ یعنی جب آپ پہ دیکھیں، اس میں یہ چلے اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہو جائے گی، یعنی جب مر گیا، زندگی میں بھی آپ نے اگر دعا مانگنی ہے ان کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی بخشش کی تو کسی حالت میں آپ دعا نہیں مانگ سکتے مشرکین کے لیے۔ تو لیکن جب مر گیا ایک آدمی اور وہ مشرک ہے یا کافر ہے، جو بھی ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے آپ نے دعا نہیں مانگنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری شان نہیں ہے۔ ہاں البتہ منافق کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تو منع کر دیا کہ لا تقم فیہ، لا تقم علی قبر ولا تقم علی قبر، نہ ان کے لیے آپ دعا کیجئے، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوئیے۔ لیکن آج جو معاملہ ہے ہمارے امت کے ساتھ وہ ایسا نہیں ہے۔ سامعین کرام، آپ کو میں نے کہہ دیا ہم کسی پہ نفاق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ جب نفاق کا فتویٰ آپ نہیں لگا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر کلمہ گو مومن ہے، چاہے اس کا عمل جیسا بھی ہو، تو اس کے لیے آپ اس کی زندگی میں بھی استغفار طلب کر سکتے ہیں اور اس کی موت کے بعد بھی استغفار طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا مسلمان بھائی تھا، کلمہ گو تھا۔ یہاں تھوڑا سا بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم تو حقیقت کا علم نہیں جانتے، نہ ہم فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ تو بس اس میں یہ بات ہے کہ جو غیر مسلم ہے ان کے لیے ہم دعا نہیں مانگ سکتے،
زندگی میں اگر مانگیں تو ان کی ہدایت کے لیے مانگیں اللہ تعالیٰ، یعنی مثال کے طور پہ آپ کا باپ ہے، ماں ہے، وہ غیر مسلم ہے، تو پھر آپ ان کو ہدایت کی وہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ منافق کے لیے بھی مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ مرنے کے بعد بھی جو ہر مسلم کلمہ گو کے لیے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، مانگنی چاہیے۔ اور بس صرف یہ مشرکوں کا وہ ہے اچھا وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، بس یہ بعد اس کے کہ واضح ہو جائے ان پہ کہ یہ دوزخ والے ہیں، یعنی کفر کی حالت پہ مرے، تو پھر تو بالکل دعا نہیں مانگنی۔ ہدایت کی تو بات گزر گئی کیونکہ وہ مر گیا۔ اور اچھا اس میں آپ کو اس کی مثال دے دوں، وقت میرے پاس تھوڑا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے کی، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس کو بچا لے، اور آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تو عمل اس کا غیر سوال ہے، اس کا عمل تو ٹھیک نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، لیکن جو بات ہے میں نے آپ کو بتا دی۔ میں صرف اب یعنی تلاوت کروں گا، آپ ترجمہ سنا دیجئے کیونکہ وقت کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان للنبي والذين آمنوا نہیں ہے شان نبی کی اور ایمان والوں کی، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش کی دعا مانگے مشرکین کے لیے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ ان پہ واضح ہو گیا، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ وہ دوزخ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، اصحاب الجحیم۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. It is not for the Prophet and those who believe to ask forgiveness for the polytheists, even if they are near relatives, after it has become clear to them that they are people of hellfire. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔